کیا چاہتی ہے تو؟ کیوں تنگ کر رہی ہے مجھے؟ اس کی گرجدار آواز فضا میں گونجی، جو بالکل اس آواز جیسی تھی جو عرشی نے نوید کے منہ سے سنی تھی۔ نوید کی جان چھوڑ دے، عرشی نے اطمینان سے کہا۔ کیوں چھوڑ دوں اسے؟ تو کون ہے اس کی؟ سن لے لڑکی، غور سے سن لے۔ تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اپنی جان عزیز ہے تو یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تجھے بھسم کر دوں گی۔ نوید کے لیے ایک بار تو کیا 100 بار بھسم ہونے کو تیار ہوں، لیکن تجھے اسے چھوڑنا ہوگا۔ ہاں 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 ہاں، آگ اور مٹی کا کوئی مقابلہ نہیں، لڑکی جا، چلی جا، خواہ مخواہ جان سے جائے گی۔ مقابلہ آگ کا مٹی سے نہیں، آگ کا آگ سے ہے۔ تو سراپا آگ ہے، تیرا خمیر آگ ہے، جبکہ میری روح آگ ہے۔ میرا عشق آگ ہے، اور عشق کی یہ آگ تیرے سارے وجود کو جلا دے گی۔ تو لے مقابلہ کر۔ اس نے دونوں ہاتھ کنویں کی طرف کیے، جہاں سے کئی تیر فضا میں بلند ہوئے اور برق رفتاری سے عرشی کی طرف بڑھنے لگے۔ عرشی اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھی۔ وہ جھک گئی، لیکن ایک تیر اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ عرشی کے منہ سے دلدوز چیخ نکلی۔ دوسری طرف وہ لڑکی کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ عرشی نے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کچھ پڑھا اور اس پر پھونکا تو اس پر غیبی خنجر برسنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ عرشی کی طرف کر کے جھٹکا دیا تو ان میں سے لال رنگ کی شعاعیں نکلیں اور عرشی کی طرف بڑھیں، لیکن عرشی اب تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کچھ پڑھ کر شعاعوں کی طرف دیکھ کر پھونک ماری تو ان کا رخ کنویں کی طرف ہو گیا۔ شعاعیں جیسے ہی کنویں پر پڑیں، وہاں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ آہ! اس لڑکی کی شکل ایک دم تبدیل ہو گئی۔ اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ فضا کو چیرتے ہوئے خارج ہوئی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ میری برسوں کی محنت یوں خاک میں ملا دی۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ چند لمحوں میں وہاں خوبصورت لڑکی کی بجائے ایک کرہ صورت بڑھیا کھڑی تھی، جس کی رنگت کوئلے کی طرح کالی تھی۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ناخن قدرے لمبے اور بھدے ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ کر عرشی کی طرف دوڑی، لیکن عرشی کے قریب پہنچتے ہی اسے بجلی کا کرنٹ سا لگا، کیونکہ عرشی کے گرد سبز رنگ کا حصار قائم ہو گیا تھا۔ عرشی نے بڑھیا کو دیکھا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیا۔ اب کی بار اس عورت کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ چیختی ہوئی ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ اس کی چیخوں میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا گیا۔ برگد کے درخت میں بھی بڑھیا کے جسم کی طرح آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جل رہا تھا۔ عرشی کے جسم سے کافی مقدار میں خون بہہ چکا تھا۔ تیر اب تک اس کے ہاتھ میں پیوست تھا۔ مائی بختو فوراً وہاں پہنچی اور تیر عرشی کے ہاتھ سے نکال دیا۔ عرشی کے والد کے فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے نمبر دیکھا تو وہ سول ہسپتال کا تھا۔ انہوں نے اوکے کر کے بات شروع کی اور دوسری طرف سے بات سنتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے فون بند کیا اور سب کو ساتھ لیے سول ہسپتال آ پہنچے۔ عرشی آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کے جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے 3 بوتلیں چڑھائی گئیں۔ ڈاکٹر صاحب، عرشی کیسی ہے؟ مبارک ہو آپ کو۔ آپریشن کامیاب رہا۔ کیا عرشی کی امی غش کھا کر گر پڑیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس کی جان تو… جی بالکل، اللہ کا شکر ہے۔ اگر وہ بر وقت اسپتال نہ پہنچتی تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اسے یہاں کون لایا؟ ایمبولینس۔ دراصل ہمیں 9:30 بجے ایک کال آئی اور کسی نامعلوم ہستی نے حادثے کی خبر دی۔ تب ساتھ والے گاؤں جا کر انہیں لایا گیا۔ گاؤں؟ عرشی کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، اور ڈاکٹر چلے گئے، جبکہ عرشی کے والد سوچتے ہی رہ گئے۔ نوید سو کر اٹھا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ گہری نیند سے جاگا ہو۔ وہ خود کو بہت حشاش بشاش اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ گھر میں کسی کو نہ پا کر اسے تشویش ہوئی۔ اس نے اپنے والد کے نمبر پر کال کی تو اسے ساری صورتحال کا علم ہو گیا اور وہ چند لمحوں بعد ہی ہسپتال پہنچ گیا۔ عرشی کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنی ماں کے چہرے پر پڑی۔ امی، میں کہاں ہوں؟ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عرشی کے والد نے اسے پوچھا، بیٹا تم گاؤں کیوں گئی تھی اور تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع ہسپتال میں کس نے دی؟ مائی بختو نے۔
اور عرشی نے مختصراً سارا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ تمہاری ساری باتوں سے مجھے اتفاق ہے، لیکن مائی وقتو والی بات کچھ حلق سے نیچے نہیں اترتی، کیونکہ انہیں فوت ہوئے تو آج 10واں دن ہے۔ کیا؟ اور عرشی حیرت و غم کے ملے جلے جذبات چہرے پر سجا کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گار چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔